خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ آپ ساری دنیا جیت لو، جو مرضی کر لو، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، آپ عروج کے جس مقام پہ بھی ہوں، آپ دیکھو گے کہ بے شک ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے جیسا کوئی اپنا نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ ایک ایسی ڈاکٹر جسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ماں کہتے ہیں۔ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تمہاری دوزخ بھی اگر ان کی نافرمانی کرو۔ جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا، تو اکثر ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینا بند نہ کر دیں۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ ارے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ جس طرح زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ ماں باپ کا پیغام: جس دن تم ہمیں ضعیف دیکھو تب صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں تو ہم پہ غصہ نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کر لینا۔ جب ہم ضعیف ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد کر لینا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا جب ہم تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشیں قربان کرتے تھے۔
चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज़ तो तकसीम हुई बाप के मरते, लेकिन एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। बाप तो वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़कर मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया था। माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त का कोई मोल नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो अनमोल हैं। माँ बाप का ज़िंदगी में होना किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं। इनके चेहरे पर फैली मुस्कान का कोई नैमुल बदल नहीं। अल्लाह सबके वालदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। अपने वालदैन के लिए अगर कुछ चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सवाए औलाद के हाथों लगी ठोकर के। माँ बाप के पास बैठने के दो फ़ायदे। एक तो आप जल्दी बड़े नहीं होते, दूसरा माँ बाप जल्दी बूढ़े नहीं होते। औलाद का बचपन और वालदैन का बुढ़ापा। वालदैन अपने बच्चे बच्चियों को शहज़ादे और शहज़ादियों की तरह रखते हैं, लिहाजा जब वो बूढ़े हों तो औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन्हें घर का बादशाह और मलका बनाकर रखे। बाप की अहमियत उनसे पूछो जिन्हें बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। या अल्लाह, जिनके बाबा नहीं हैं, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालदैन है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। दुनिया में सबसे मुश्किल वक़्त जब आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं और आपके पास उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ के सिवा और कोई हल नहीं होता। बाप की तकलीफ़ को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। किसी के जानने से डर नहीं लगता साहिब, माँ के बिना जीने से डर लगता है। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन।